اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی افضل الخلق محمد وآلہ الطیبین الطاہرین وعجل فرجہم۔ ہمارا درس مبادئ الفقہ میں چل رہا ہے عقود کی تقسیم یا تبویب کے بارے میں، یا اس کو کتابوں کا نام دیا گیا مثلا۔ تو آج ہمارا درس 13ویں کتاب کتاب الوکالت کے بارے میں ہے۔ اس سے پہلے ہم نے کتاب الاجارہ، کتاب الوکالہ اور اس کے بعد کتاب الوقوف اور صدقات، اور آج ہمارا درس ہے وہ 15ویں کتاب کے بارے میں ہے، کتاب السکنا والحبس۔ یہ دونوں چیزیں مثلا کیا ہیں؟ کہہ رہے ہیں کہ کتاب السکنا والحبس وہما شبیہان بالوقف، حبس اور سکنا یہ دونوں مشابہ ہیں وقف سے، ما فارقین، فرق ہے تھوڑا، کیا کہ ان الوقف عبارہ عن حبس عین مال الی الابد۔ فرق یہ ہے کہ وقف جو ہوتا ہے وہ عبارت ہے کسی مال کو محبوس کرنا، معین کرنا، محدود کرنا، عین مال کو الی الابد، ہمیشہ کے لیے، مال کو معین کرنا، محبوس کر دینا، الی الابد، ہمیشہ کے لیے۔ فلا يمكن لشخص ان يمتلكها، بس جس شخص نے یہ مال وقف کر دیا اب وہ اس کا مالک دوبارہ سے نہیں ہوگا، بلکہ وہ مال وقف کا ہو گیا۔ اما الحبس، یہ کیا ہے؟ سکنا۔ اما الحبس یہ وقف ہے۔ اما الحبس فهو ان يصرف شخص منافع ماله في الامور الخیریہ۔ حبس کیا ہے؟ حبس یہ ہے کہ شخص جو ہے وہ صرف کرے اپنے مال کے منافع کو امور خیریہ میں مدت محدودہ، ایک مدت محدودہ تک، لیعود الی ملکہ بعد ملکہ بعد انقضائها، تاکہ وہ پھر اس کی ملکیت میں مال دوبارہ پلٹ جائے مدت پوری ہونے کے بعد۔ کیا فرق ہے دونوں میں؟ دونوں میں فرق یہ ہے کہ جو وقف کیا جاتا ہے وہ مال واپس نہیں پلٹتا مالک کی ملکیت میں، بلکہ وہ الی الابد ہوتا ہے، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہوتا ہے۔ الی الابد یعنی ہمیشہ ہمیشہ۔ اور جو حبس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ ایک شخص مثلا اس کے منافع کو، کسی چیز کے منافع کو صرف کرے امور خیر میں اور ایک مدت تک، صحیح، اس کے بعد اس کا مثلا کیا ہو جائے گا؟ اس کی ملکیت اس کی طرف پلٹ جائے گی، مالک کی طرف۔ مثلا وقت میں تو یہ ہے کہ آپ نے ایک گھر لیا اور کہہ دیا کہ یہ میں گھر اللہ کی گھر مسجد کے لیے وقف کر رہا ہوں، صحیح، یہ گھر مسجد کے لیے ہے۔ اب آپ کو واقف کو یہ اتھارٹی اختیار نہیں ہے کہ وہ اسے واپس اپنی ملکیت میں لے لے، الی الابد گیا، ہمیشہ ہمیشہ کے لیے یہ مال مسجد کا ہو گیا، یہ مال مسجد کا ہو گیا۔ لیکن آپ ایک گھر لیں اور گھر کو مثلا یہ کہیں کہ میں اس گھر کو وقف کرتا ہوں 6 مہینے کے لیے مسجد کے لیے۔ اب وہ چاہے مسجد میں استعمال ہو یا اس کا کرایہ مثلا مسجد کے لیے جو کرایہ آئے گا، جو اس سے آمدنی ہوگی وہ میں مسجد کو دوں گا مثلا۔ تو 6 مہینے پورے ہونے کے بعد آپ کا وہ مال آپ کے حق میں پلٹ آئے گا، یعنی آپ کا ہو جائے گا، جو مدت تھی وہ پوری ہو گئی، لہذا اس کے منافع سے مسجد نے فائدہ اٹھایا اور جو ملکیت اصل مال ہے وہ آپ کا ہو گیا۔ اب اس کا منافع بھی آپ کا ہے اور خود مال بھی آپ کا ہے۔ فرق سمجھ آئے دونوں میں، حبس اور وقف میں؟ جی کہیں کتاب السکنا والحبس وما شبیہان بالوقف، یہ دونوں مشابہ ہیں وقف سے، ما فارقین، کچھ فرق کے ساتھ۔ ان الوقف عبارت عن حبس عین مال الی الابد، کہ وقف جو ہے وہ عبارت ہے حبس کرنا عین مال کو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے،
یعنی دے دینا. فلا يمكن لشخص ان يمتلكها، اور شخص کے لیے ممکن نہیں ہے کہ وہ اس کا مالک بن سکے. اما الحبس، حبس کیا ہے؟ فهو ان يصرف شخص، وہ یہ ہے کہ شخص مالک صرف کرے اپنے مال کے منافع کو فی الامور الخیریہ، کار خیر میں، مدت محددہ، ایک محدود مدت تک، لیعود الی ملکہ بعد انقضائها، تاکہ اس کا مال پلٹ آئے، واپس آ جائے اس کی ملکیت میں مدت گزرنے کے بعد، انقضاء مدت کے بعد. انقضائها ان انقضاء المدت. کہہ رہے ہیں کہ محمد سکنا، سکنا کیا ہے؟ فَهِيَا يَدْفَعُ لِمُسْتَحِقِّ دَارٍ لِيَسْكُنَ فِيهَا مُدَّةٍ مُحَدَّدَةٍ. سکنا کیا ہے کہ مثلا کوئی انسان کسی مستحق انسان کو گھر دے دے کہ وہ مثلا اتنی مدت تک اس گھر میں رہ سکتا ہے. مثلا ان يدفع لمستحق دار لیسکن فیہا، ایک کسی مستحق کو گھر دے دے تاکہ وہ اس میں رہے مدت محددہ، ایک محدد مدت تک. ثم تعود الدار الی ملک صاحبها الاول، تو پھر جو گھر ہے وہ پلٹ جائے گا، آ جائے گا کہاں؟ اپنے مالک کی طرف. جس کا گھر ہے، جو مالک ہے، وہ اسی کا ہو جائے گا. کچھ دن کے لیے دے دے کہ بھائی غریب ہیں، کمزور ہیں، ان کے پاس نہیں ہے گھر، مثلا کسی کو گھر دے دے رہنے کے لیے تاکہ وہ اس میں رہ سکے اور اپنا وقت گزار سکے. نمبر 16 کتاب الہبات. ہبا کے بارے میں ان من جملۃ ما يترتب على الملك تمکن صاحبہ من ہبات شخص آخر. ایک جو ہے وہ کتاب الہبات ہے، یعنی جن چیزوں کے ذریعے ملک مرتب ہوتی ہے ان میں سے ہبا ہے. کوئی شخص اپنی چیز، اپنا مال کسی دوسرے کو دے دے، مثلا ہبا کر دے، تو وہ پھر وہ شخص اس کا مالک ہو جاتا ہے. اب بتا رہے ہیں کہ ہبا کی 2 قسمیں ہیں. والہبۃ علی نوعین، ہبا 2 طرح کا ہوتا ہے، معوضہ وغیر معوضہ. ایک ہبا معوضہ ہے اور ایک ہبا غیر معوضہ ہے. فالہبا، ہبا کی 2 قسمیں ہیں، ایک معوضہ اور غیر معوضہ. فالہبا غیر المعوضہ، وہ ہبا جو غیر معوض ہوتا ہے، ہے التی، وہ لا یاخذ الواہب بازایہ عوضا، وہ ایک ایسا ہبا ہے کہ جس میں واہب ہبا کرنے والا اس کا مقابل، اس کا عوض نہیں لیتا، صحیح. کون سا ہے؟ ہبا غیر معوضہ ہے. والہبا المعوضہ، اور ہبا معوضہ کیا ہے؟ لا یمکن رجوع فیہا، اس میں رجوع ممکن نہیں ہے، بخلاف الہبا غیر ہبا معوضہ میں رجوع ممکن نہیں ہے بخلاف غیر معوضہ کے. یعنی غیر معوضہ میں رجوع ممکن ہے لیکن معوضہ میں رجوع ممکن نہیں ہے. فَيُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِيهَا مَا لَمْ تَكُنْ بَيْنَ الْأَقَارِبِ وَالْأَرْحَامِ، اس میں رجوع ممکن ہے جب اقارب اور ارحام کے درمیان نہ ہو. او ما تلف العین الموہوبہ، یا عین موہوبہ تلف نہ ہو. فَإِنَّهَا لَا يُمْكِنُ الرُّجُوعُ فِيهَا أَيْضًا، اگر تلف ہو جائے یا اقارب اور ارحام کے درمیان ہبا ہو اور اب چاہیں کہ اسے واپس لیں تو وہ بھی واپس نہیں ہوگا. چلیں، الحمدللہ رب العالمین، وصلی اللہ علی سیدنا و نبینا اشرف الخلق محمد و آلہ الطیبین الطاہرین. باقی بدن سے جی انشاءاللہ نکتفی علی المقدار. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ جناب آواز نہیں آ رہی. وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا